السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پیروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ جب یہ غصہ ہو جائے تو اسے کچھ برا بھلا کہا دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی وہ عورت ہے جس میں یہ صفات بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کی ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے جڑا ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتہ اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ دیا جائے گا، اور زیادہ محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف والی بات ہو تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی تکلیف محبوب کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام اچھی طرح چلتا ہے اور ہر ایک گھریلو سکون حاصل ہوگا، جس کی آج کمی ہے۔ معمولی بات بھی آپسی محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے۔ عورت جب اس کے فریقتی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے گا، اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب کاموں میں برداشت کرتا رہے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر درگزر کرتا رہے گا، اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت قابل تعریف اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتیں سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ رسول کو باقی رکھنا ہے اور امت کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں بچے نہیں چاہتی یا کم سے کم چاہتی ہے تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش بھی مشقت سے بچی رہے، یہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، غرض اور بیماری کی وجہ سے تو الگ بات ہے۔ عام طور پر یورپ والوں کا مزاج ہے کہ بچے بالکل نہیں چاہتے، یا ایک دو سے زیادہ نہیں، تاکہ اس کے عیش و آرام میں دخل نہ ہو، گھومنے پھرنے میں آزادی رہے۔ اللہ کی پناہ اولاد پر اور اس کی کثرت زیادہ ہونا بڑی نعمت ہے اور ثواب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت زیادہ ہونا پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امت کی کثرت زیادہ ہونا، آپ کی کثرت زیادہ ہونا، غریبی کی وجہ تو یہ غلط ہے۔ بچے اچھے ہوں گے، ان کے تعلیم اور تربیت اچھی ہوگی، لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی، اور مالداری کی وجہ سے پریشانی اور مصیبت کو غلط تعلیم اور تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ بچے اور اولاد ماں باپ کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کی وجہ اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، اور ہر اعتبار سے خیر کی وجہ سے حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہو جاتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور رات کو جاگنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو حد جہد بچہ جننے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان اور زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور پیدائش کے بعد جو بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کی وجہ سے رات میں جاگنا پڑ جائے تو خدا کے راستے میں 70 غلاموں کی آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ پیدا کرنے والی
छुड़ाने तक ऐसी कि जैसे इस्लाम की हद में सरहद की हिफाजत करने वाली। अगर इसी दरमियान इंतकाल हो जाए तो शहीद के बराबर सवाब मिलता है। इस हदीस पाक में जन्नती औरत की एक बहुत अहम सिफत और निशानी बयान की गई है। वह शौहर से मोहब्बत वाली इश्क में सरकार होकर शौहर की जरा सी भी नाराज़गी को बर्दाश्त न कर सके। वह अगर किसी बुनियाद पर शौहर से नाराज़ या गुस्सा हो जाए तो वह अपना हाथ उसके हाथ में देकर बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार करे कि जब तक आप राज़ी न होंगे, खुश न होंगे, मैं एक पलक फिर न सोऊंगी। अल्लाह अकबर! क्या शान इकराम व मोहब्बत व इश्क की! क्या आजकल की मॉडर्न औरतें ऐसा कर सकती हैं? अगर शौहर नाराज़ और उसका नाराज़ होना तो सही हो, बेगम साहिबा पूछेगी भी नहीं, मज़े से बेखबर सो जाएगी। अगर आज यह सिफत औरत में पैदा हो जाए तो घर जन्नत निसा बन जाए। शौहर कैसा भी बदमिजाज सख्त मिजाज क्यों न हो, बीवी की ज़्यादा मोहब्बत से उसका मुँह मोहब्बत कब्र जहन में बैठ जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी इस किस्म की एक हदीस मरवी है जिसे इमाम निसाई रह के बयान किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको जन्नती औरत ना बना दूँ जो खूब मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली, शौहर के पास ज़्यादा आने वाली, कि अगर उसे तकलीफ़ दे दी जाए या तो शौहर का हाथ पकड़कर कहे, मैं पलक भर भी न सोऊंगी जब तक कि तुम खुश न हो जाओगे। यह इस बात की तालीम है कि शौहर नाराज़ न रहे, अपने तरफ से उसे नाराज़ करने या रखने की सूरत न पैदा किया जाए। उसकी रजा जन्नत है। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। खुदा हाफिज़।